بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیمبرج او لیول 3248 سیکنڈ لینگویج اردو ہے۔ اس کا پیپر 1 ہے میرے سامنے، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ۔ یہ اکتوبر نومبر 2024 کا پیپر ہے، اور چونکہ چینج سلیبس کے ساتھ یہ ان کا پیپر تھا یہ بھی، اور اس میں ریڈنگ اینڈ رائٹنگ ہے، تو اس لیے ہمارے پاس عبارت ہے میش نمبر 1 میں یہ پڑھنی ہے، اور صفحے کی دوسری طرف سوالات کے جوابات لکھیں۔ تو پہلے ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو سوالات ہیں ان کا تعلق اسی عبارت سے ہے، اسی بہت غور سے اسے پڑھنا ہے، اور اگر کوئی چیز بہت امپورٹنٹ لگ رہی ہے اس کو انڈر لائن بھی کر لیں۔ دنیا میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے ہر سوال کا جواب چاہتے ہیں۔ وہ اپنے ارد گرد مختلف چیزوں کو دیکھ کر یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ سب کچھ کیسے کام کرتا ہے۔ یہی معاملہ ڈاکٹر مے جیمیسن کا ہے۔ بچپن ہی سے ان کے ذہن میں بہت سے سوالات جنم لیتے تھے۔ وہ سائنس کے مضمون میں دلچسپی لیتی تھی اور بڑی ہو کر ایک سائنسدان بننا چاہتی تھی۔ مے 1956 میں امریکہ کی ریاست الاباما میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد بڑھئی کا کام کرتے تھے، جبکہ والدہ ایک اسکول ٹیچر تھیں۔ اس کے والدین نے بھی اپنے بچوں کی تعلیم میں ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ مے کی ماں روزانہ پیش آنے والے معمولی واقعات کو سائنس کے دلچسپ تجربات میں بدل کر مے کے تجسس کو بڑھاتی اور اسے مزید سوال پوچھنے کا موقع فراہم کر کے اس کی مدد کرتی۔ بچپن میں ایک دن مے کی انگلی زخمی ہو گئی۔ اس نے دیکھا کچھ دیر بعد اس میں پیپ جمع ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ اس پیپ کو دیکھ کر جاننا چاہتی تھی کہ یہ کیا ہے اور یہ زخم والی جگہ میں کیسے آئی۔ اس نے اس کے متعلق نہ صرف خود سے کئی سوالات کیے، بلکہ اسکول میں بھی اپنے اساتذہ سے سوالات پوچھتی رہی۔ مے نے اس چھوٹے سے واقعے کو سیکھنے کے بہترین موقع میں بدل دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے اسکول میں اس موضوع پر ایک پورا پروجیکٹ کر ڈالا۔ میں نے ہائی اسکول اور کالج کے بعد کیمیکل انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے افریقی امریکن اسٹڈیز میں ایک اور ڈگری حاصل کی۔ مے کی تعلیم میں دلچسپی اب بھی کم نہ ہوئی تھی۔ اس نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا اور وہ ایک ڈاکٹر بن گئی۔ چند سال میڈیکل آفیسر کے طور پر کام کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر خلا میں جانے کی اس کی بچپن کی خواہش بیدار ہوئی تو اس نے ناسا میں شمولیت اختیار کر لی۔ اگرچہ یہ اتنا آسان نہیں تھا، 1992 میں اس کا خواب پورا ہوا جب وہ خلا میں جانے والی پہلی افریقی نژاد امریکی خاتون بن گئی، لیکن شاید ابھی بھی اس کے کچھ خواب ادھورے تھے، لہٰذا اس نے ناسا کو چھوڑ کر اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ اگرچہ اب وہ ریٹائر ہو چکی ہے، لیکن مے اب بھی اسکولوں میں غیر تقریر اور کانفرنس میں شرکت کے لیے مختلف ممالک کا سفر کرتی ہے۔ مے کی کامیابیوں کا سفر، جو یقیناً غیر معمولی ہے، ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ تو یہ سوال نمبر 1 سے 6 تک ہمارے پاس یہاں پہ سوالات ہیں جن کے جوابات دینے ہیں ہم نے۔ جو 2 نمبر کا سوال ہے اس کے لیے ہم نے 2 جملے لکھنے ہوں گے، اور جو 1 نمبر کا سوال ہے اس کے لیے 1 جملہ ہی کافی ہوگا۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر مے جیمیسن کو سائنس کے مضمون میں دلچسپی کیوں تھی؟ اس کی 2 وجوہات ہم نے لکھنی ہیں۔ تو سائنس کے مضمون میں دلچسپی اس لیے تھی کہ وہ اس کے ذہن میں بہت سے سوالات جنم لیتے تھے، اور دوسرا یہ کہ مختلف چیزوں کے کام کرنے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ تو یہ 2 چیزیں ہم لکھیں گے، اور اس کے 2 جو پوائنٹ ہیں وہ کور ہو جائیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ ڈاکٹر مے کے والد کس پیشے سے منسلک تھے؟ جی، ڈاکٹر مے کے والد بڑھئی کے پیشے سے منسلک تھے۔ اگلے سوال پہ آ جاتے ہیں جی۔ ڈاکٹر مے کی ماں نے اس کے شوق اور تجسس میں کیسے اضافہ کیا؟ ڈاکٹر مے کی جو ماں تھی انہوں نے روزمرہ کے واقعات کو دلچسپ تجربات میں بدل ڈاکٹر مے کی ماں نے اس کے شوق اور تجسس میں اضافہ ایسے کیا کہ وہ روزمرہ کے واقعات کو دلچسپ تجربات میں بدل کر اس کے تجسس کو بڑھاتی تھیں۔ سوال نمبر 4 ہے، بچپن کے معمولی حادثے سے مے نے کیا مثبت نتائج حاصل کیے؟ 2 باتیں لکھیں۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ اس نے اس واقعے کے بعد مختلف سوالات کیے، اور یعنی سوالات جنم لیے اس کے واقعے کے بعد۔ اس نے جب اپنی زخمی انگلی کو دیکھا تو مختلف سوالات پوچھے اس نے، اور دوسرا یہ کہ اس نے اس موضوع پر ایک پورا پروجیکٹ کیا۔ ڈاکٹر مے نے جتنے بھی پیشے اپنائے ان میں سب سے مشکل پیشہ کون سا تھا؟ جی بالکل، جو بھی پیشے تھے ان میں سب سے مشکل پیشہ یہی تھا کہ وہ ناسا میں شمولیت اختیار کرنا اور خلا کا سفر کرنا، یہ سب سے مشکل تھا۔ اور آخری سوال ہے کہ ڈاکٹر مے کو دیگر خواتین کے مقابلے میں کیا امتیازی حیثیت حاصل ہے؟ تو ڈاکٹر مے چونکہ خلا کا سفر کرنے والی پہلی افریقی خاتون تھیں، تو یہ امتیازی حیثیت انہیں حاصل ہے بہرحال باقی سب دنیا کی خواتین پر۔ بہت شکریہ۔